لازماً آنی ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے جیسے زندگی بنائی ہے ویسے ہی انہوں نے موت بنائی ہے، اور سورہ ملک میں موت کا تذکرہ پہلے ہے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو پہلے اس کی موت کا وقت طے کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن بنتا رہتا ہے، جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں؟ رزق ہو، اس کا رزق، کہ رزق کتنا ہوگا اس کو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اجل ہو، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ عمل ہو، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ شقی او سعید، کہ وہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو گویا انسان میں زندگی بعد میں آتی ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ لکھوا کے لایا ہوا ہے ایکسپائری ڈیٹ۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اب موت پہ رنج اب بھی ہمیں ہوتا ہے، لیکن کسی کے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے رنج، اور اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ فلاں تاریخ کو اس نے مرنا ہے تو پہلے سے رنج شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاہل رکھا ہوا ہے۔ بعض چیزوں سے جہالت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور موت کو لوگ تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع سے پہلے موت کے ساتھ مصیبت کا لفظ بولا ہے۔ حق تعالی شانہ نے بھی لفظ بولا ہے مصیبت کا لفظ، مصیبت الموت۔ تو لیکن مصیبت تو ہے لیکن بہت بڑی مصیبت نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اگر جمع کر لی جائیں تو ان تمام مصیبتوں کا میزان الکل اور ٹوٹل جو ہے وہ موت ہے۔ ایسا نہیں ہے، موت مصیبت نہیں ہے۔ موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے۔ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے روحیں پہلے بنا دی تمام انسانوں کی، اس لیے تمام انسان پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں انسانوں کا جسم نہیں تھا، صرف روحیں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر اس ماں کے پیٹ میں آئے، وہ ایک جہان تھا۔ اس کے بعد پھر اس دنیا کے اندر آئے، اور تو یہاں انسان کی روح بھی ہے، انسان کا بدن بھی ہے، اور یہاں سے جب انسان کو موت آتی ہے تو موت کے بعد وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک نئے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر جب قیامت آئے گی تو پھر میدان محشر میں جائیں گے، میدان محشر سے پھر آگے کسی کے لیے جنت، کسی کے لیے دوزخ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری ٹھکانہ اس کا بنایا ہوا ہے اس ٹھکانے تک انسان نے پہنچنا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک مرحلہ ہے ہماری زندگی کے مراحل میں سے، اور موت جو ہے وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان قبر میں نہیں ہوتا، قبر میں تو انسان کا جسم رکھا جاتا ہے، انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اور عالم برزخ جو ہے یہ دنیا سے بہت وسیع ہے۔ جیسے دنیا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے بہت زیادہ وسیع ہے، کتنی زیادہ وسیع ہے کہ اس کا کوئی تناسب بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا اور ماں کا پیٹ جو ہے اس میں کیا تناسب ہے، یہ دنیا پچھلے ماں کے پیٹ سے کتنی زیادہ وسیع ہے، اس کے بارے میں کوئی انسان بتا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا سے عالم برزخ کتنا زیادہ وسیع ہے یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے۔ ویسے تو اس وقت
یہ ایک صرف سورج نظام شمسی جو ہے یہ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک ذرہ ہے اس کا۔ اس نظام شمسی سے بھی انسان اپنی سائنسی پوری ترقی کے ساتھ نہیں نکل سکتا، اور ابھی زمین کے سیارے سے نکل کے سورج کے گرد جو اور سیارے گھومتے ہیں ان سیاروں میں سے کسی ایک سیارے تک نہیں پہنچ سکا۔ چاند جو ہے وہ تو زمین کے گرد گھومنے والی ایک چیز ہے، سورج کے گرد گھومنے والے جو سیارے ہیں ان میں سے نہیں ہے یہ، یا زمین کے گرد گھومنے والے میں سے ہے، تو وہاں تک ابھی انسان پہنچا ہے، مریخ تک کی پہنچنے کی باتیں ابھی کر رہے ہیں، اور باقی جو سیارے ہیں ان کا حال ہی کیا ہے۔ اور یہ سارا نظام شمسی جو ہے یہ ایسا ہی ہے اللہ کی کائنات میں جیسے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بندہ مومن کی جو روح ہے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، اللہ کی عرش تک، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اس کی، تو علیین میں انسان جاتا ہے تو بہت توسیع ہوتی ہے۔ یہ قبر جو ہے اس میں بدن رکھا جاتا ہے، اور روح کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے زندگی میں ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا، نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر روح کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تصرف کا ہوتا ہے، روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے انسان ہلتا ہے، جلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ مرنے کے بعد جو روح کا جو بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر وہ مومن ہے، نیکوکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ان نعمتوں کا احساس بدن کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عذاب میں ہے تو اس عذاب کا احساس بدن کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے، تو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے بدن جو ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، وہ مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ مٹی کے اجزاء جو انسان کا جسم تھے پہلے، تو روح کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پیالہ مٹی کا لایا گیا، تو اس پیالے کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی میں ڈالو تو وہ گرم ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ عجیب و غریب مٹی کا پیالہ ہے کہ اس میں ٹھنڈا پانی بھی ڈالا جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی کسی قبر کی مٹی ہوگی، اور یہ کسی مردے کا جسم جو ہے وہ مٹی بن گیا ہے، اور وہ ہی کسی طریقے سے کمہاروں کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے اس کو پیالہ بنا لیا، اور یہ معذب ہے، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس کی حرارت ہے محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سب مل کے کچھ صورتیں پڑھو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ دعائے مغفرت کی سب نے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پانی ڈالا گیا تو وہ گرم نہیں ہوا۔ تو روح وہ جس حالت میں بھی ہوتا ہے انسان کا بدن، روح کا تعلق اس بدن کے اجزاء کے ساتھ انسان کا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، اور وہ بدن مٹی بن جاتے ہیں، ریت بن جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا بظاہر۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سے زمین کے مٹی کے اجزاء کسی آدمی کے بدن سے بدل کے بنے ہوئے ہیں، روح کا تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے پھر بھی۔ اور بعضوں کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق زیادہ قوی ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کے بدن جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ ویسے تو بدن جو ہے وہ نیک لوگوں کا بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن بس اوقات صدیاں گزر جاتی ہیں کہ نیک لوگوں کا بدن جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے ابدان جو ہیں وہ زمین سے نکلے ہیں، بہت سے شہداء کے بدن جو ہے ایک عرصے کے بعد نکلتے ہیں، علماء کے نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اس وقت کا واقعہ تھا کہ ایک افغانی طالب علم تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ زمانہ اتنا تیز رفتاری سے اطلاعات کا نہیں ہوتا تھا کہ گھر اطلاع بھیجو، بس اس کو نہلایا دھلایا، جنازہ پڑھا اور دیوبند میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ گھر میں اطلاع پہنچائی گئی تو 6 مہینے کے بعد اس کے گھر والے آئے، اس کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، اور کہنے لگے کہ جی ہم نے میت نکال کے اس کو اپنے علاقے میں لے جا کے دفن کرنا ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبر کھولنا، میت کو نکالنا، منتقل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ اصرار تھا ان کا ہمیں نکالنا ہے، تو کہنے لگے کہ
محتمم صاحب نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ آپ ذرا پشتو میں ان کو سمجھائیں، شاید یہ بات آپ کی بات مان جائیں۔ انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن نہ مانے وہ کہنے لگے جی ہم نے تو نکال کے لے جانا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کا راز اگر تم کھولنا ہی چاہتے ہو تو کھول دو، پھر کیا ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک تیار کروایا، اس کے بعد قبر بنوائی، کھلوا کے اس کا بدن جو تھا وہ 6 مہینے کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور خوشبودار تھا بدن، اور اس کو تابوت کے اندر بند کیا، اور عام سواریاں جو ہوتی ہیں ڈالا ڈولا کو لیا اور اس پہ ڈلوا کے اس کو لے کے آئے، اور پہلے پشاور آئے، یہاں سے پھر انہوں نے افغانستان لے کے اس کو جانا تھا۔ تو اب اس کے تابوت سے 6 مہینوں کے بعد بھی خوشبو آ رہی۔ تو جو حکومت کے اہلکار تھے انہوں نے کہا کہ تم میت کے نام سے کچھ چیزیں لے جا رہے ہو، سمگلنگ کر رہے ہو تم، تو یہ تابوت جو ہے اس میں کوئی اور چیز ہوگی، اس کو کھول کے دیکھ رہا ہم نے، اس کے اندر سے خوشبو عجیب آ رہی ہے، کیا کس چیز کی خوشبو ہے، کیا چیز تم لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میت لے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ نہ مانے تو کیا ہوا، کھول کے دیکھا تو طالب علم کی میت تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی 6 مہینے کے بعد، اور دوبارہ انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں کوئی انگلینڈ میں کوئی اسی علاقے کا کوئی طالب علم پڑھتا تھا، انگلینڈ میں پڑھتا تھا، وہاں وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کا تابوت بھی آیا تھا۔ وہ تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن اس کے تابوت سے بدبو آ رہی تھی، اور یہ 6 مہینے گزر چکے تھے اس کی تابوت سے، اور اس کی میت سے اب بھی خوشبو آ رہی تھی۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، طالب علم تھا، جب روس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو یہاں سے چھٹی لے کے وہ گیا، اور جنگ میں جاتا رہتا تھا وہ، لیکن ہمارے مدرسے کا اصول ہے کہ تعلیم کے ایام میں کسی اور سرگرمی میں حصہ نہیں لینا، تو ہماری طرف سے پابندی تھی، اس نے اور بہانے سے چھٹی لی اور وہ جناب افغانستان چلا گیا، وہاں جاتے شہید ہو گیا۔ اس کی میت آئی تو اب وہاں سے میتیں لاتے تھے تو گدھوں پہ لاد کے لاتے تھے، جنگ چل رہی تھی تو وہ کئی دن لگ گئے اس کو میت کو لاتے ہوئے، ٹوبے کے علاقے میں لے کے آئے اس کو۔ تو جب اس کی میت پہنچی ہے ہفتے کے بعد تقریباً، تو جس گلی سے اس کی میت گزری تھی وہاں سے خوشبو آ رہی تھی، بعد میں آتی رہی۔ تو روح کا جسم کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ وسیع جگہ میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اعزاء اور اقارب پہلے سے جا چکے ہوتے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور آتا ہے کہ اس سے حالات پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کی شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو جب یہ اگلے جہان جاتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ ابھی نہ اس سے پوچھو، یہ دنیا سے تھکا ہوا آیا ہے، ذرا سانس لے لینے دو اس کو، اب یہ تھکا ہوا آیا ہے، اس کو سانس لے لینے دو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، شرح الصدور فی احوال الموتى فی البرزخ والقبور، تو عربی زبان میں ہے، تو اس میں برزخ کے حالات پہ وہ کتاب لکھی، بڑی مفصل کتاب ہے۔ اور اس طریقے سے علامہ ابن القیم نے کتاب الروح بھی لکھی ہے، وہ بھی اسی موضوع پہ ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر رسالہ اور بھی لکھا ہے جس میں عالم برزخ کے جو اچھے حالات ہیں وہ لکھے ہیں، تو اس رسالے کا نام ہے بشر الکئیب، غم زدہ کے لیے خوشخبری، اور وہ شرح الصدور کے حاشیے پہ عام طور پہ چھپتی ہے، عام طور پہ چھپی ہوئی مل جاتی ہے، شاید نیٹ سے ویسے اکیلے بھی مل جائے عربی زبان میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مضامین کو اردو میں کر دیا ہے، اور حضرت نے جو رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے شوق وطن، تو شوق وطن نام سے رسالہ ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ انسان جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی پذیر بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ اندھیرے گھڑے میں چلا جائے، نہیں، ماں کے پیٹ میں تھا تو تنگ اور تاریک جگہ تھی، دنیا کے اندر آیا تو روشنیوں میں اور وسعتوں میں آ گیا، اب آگے جائے گا تو اس سے زیادہ وسعتیں ہوں گی، اس سے اگلے جہان میں جائے گا اس سے زیادہ وسعتیں ہوں گی، اور جنت میں جائے گا وہاں کی وسعتوں کا کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے موت جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، موت جو ہے وہ
مومن کے لیے تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. موت سے کیا ڈرنا ہے, ہمیں جو کچھ بھی تکلیف آئے گی, مصیبت آئے گی, وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, وہ مصیبت صرف وہ ہوگی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اور اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئے گی تو اس میں یقیناً ہمارا فائدہ ہی ہوگا, اس میں ہمارا بھلا ہی ہوگا. ہوا مولانا, وہ ہمارے مولا ہیں, وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں. تو وہاں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی ہے, بیمار ہے, اس کے انجیکشن لگنا ہے, اس کا آپریشن ہونا ہے, لیکن جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی امی خود ہے اور بہت ماہر ڈاکٹر ہے. تو آپ بتائیے کہ اس آدمی کو کوئی فکر ہوگی؟ اس آدمی کو کوئی فکر ہوگی؟ ایک مرتبہ میرا آنکھ کا آپریشن ہوا تو آپریشن کرنے والے جو ہیں وہ اپنے فن کے بھی ماہر ہیں اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, میرے ہم زلف بھی ہیں. تو آپریشن کرنے والے وہ, اور بے ہوشی کا جو ڈاکٹر تھا وہ ان کا آگے دوست. تو لیکن مجھے چونکہ سانس کی تکلیف تھی, آپریشن کے بعد بے ہوشی کی نالیاں نکالنے کے بعد کوئی مشکل مجھے پیش آ گئی سانس کی. بہرحال انہوں نے کوشش کی, سانس کو بحال کیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے. میں نے کہا جی میں بے فکر ہوں, اس لیے کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ مہربان ہی ہیں سارے, تو مہربانوں کے ہاتھ میں ہوں, اس لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو بے ہوشی کے جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے کہا آپ جیسے مہربان ہو تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے انسان کو. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. تو جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے, اور اللہ جو کچھ کریں گے وہ بہتری کریں گے, وہ ہمارے فائدے کا کام ہی کریں گے. اس لیے موت فائدے کی چیز ہے. پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ ہاں, موت میں ایک رونے کی چیز ہے, ایک ہی بات رونے کی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ کیا ہے؟ جدائی ہو جاتی ہے, بس فراق. اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ آنسو بہاتے ہوئے فرمایا تھا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, کہ اے ابراہیم تیری جدائی کے اندر ہم غم زدہ ہیں, تیری جدائی سے ہم غم زدہ ہیں. تو غم جو ہوتا ہے وہ جدائی ہوتا ہے. ہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون تھی, ان کا انتقال ہوا تو مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا. اس وقت ان کے بیٹے بھی وہیں پر تھے, خاوند بھی ساتھ تھے. تو وہیں بقیع شریف میں تدفین ہوئی. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ بھی تدفین کے لیے بقیع میں ساتھ گئے, لیکن وہ بوڑھے تھے, زیادہ چل نہیں سکتے تھے. تو بقیع شریف میں دروازے میں داخل ہونے کے بعد جو بینچ پڑے ہوئے تھے اس میں بیٹھ گئے. بقیہ حضرات جو تھے وہ تدفین کے لیے گئے, دفن کر کے واپس آئے تو ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بزرگ کیا فرمانے لگے کہ جدائی کے صدمے کے سوا باقی سب خیر ہی خیر ہے. جدائی کے صدمے کے سوا باقی سب خیر ہی خیر ہے. تو یہ جو ہے نا موت, یہ اس میں مصیبت تو ہے, لیکن مصیبت ایک تھوڑی سی ہے, وہ بھی عارضی ہے. جدائی بھی تو عارضی ہے نا, اور جب یہاں سے جائیں گے تو ہم بھی وہیں چل جائیں گے, جہاں وہ گئے ہیں وہیں ہم نے جانا ہے. اس لیے موت سے زیادہ مومن کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور موت سے بچنے کی کوشش کرنا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کوشش میں مبالغہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی. تو موت سے ڈرنا تو یہود کا کام ہے, موت سے ڈرنا تو یہود کا کام ہے. اور مومن پہ جب موت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آخرت کا جہان دکھاتے ہیں, پھر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہی نہیں. اگر اس کو دعا دی جائے نا کہ اللہ تجھے صحت دے, تو وہ سمجھتا مجھے بد دعا دی ہے کسی نے. تو آخری جہان نظر آتا ہے. تو فرمایا کہ جو کلمہ پڑھا اور دین پہ چلتے رہے, استقامت اختیار کی, تو ملائکہ جب آئیں گے نا موت کے لیے تو پہلے خوشخبریاں سنائیں گے, اگلا جہان دکھائیں گے, پھر دنیا سے لے کے جائیں گے اس کو. تو اس لیے وہ تو مرنے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو موت تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے موت سے ڈرنا, وبا آئی ہوئی ہے, مر جائیں گے, مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مرنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, موت نہ آئے اور سانس مشکل آئے, وہ ذرا فکر کی ضرورت ہے.
ہم جو علاج کراتے ہیں وہ موت سے بچنے کے لیے نہیں کراتے، بیماری اور موت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہم جو علاج کراتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے سانس ہیں وہ آسانی سے ہیں، وہ زندگی جتنی باقی ہے وہ سکون سے گزرے. جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو سکون سے گزارنے کے لیے ہم علاج کراتے ہیں، موت سے بچنے کے لیے علاج نہیں کراتے. موت نے آ جانا ہے، جب وقت آئے گا بیماری نہیں بھی ہوگی تب بھی آ جائے گی موت، اور نہیں وقت آیا تو سال ہر سال بیمار رہ لے تو موت نہیں آتی. تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے، حسن خاتمہ فرمائے، مغفرت کاملہ کے ساتھ ہماری موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.